الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں رجب کے حوالے سے کچھ مسائل عرض کیے دیتا ہوں۔ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے، اور اشہر حرم 4 ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ تو حرمت کے جو مہینے ہیں ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو رجب کا مہینہ حرمت کے مہینے میں شمار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں عبادت کرتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس کو دیگر مہینوں میں عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہ یہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ جس طریقے سے باقی حرمت کے مہینے ہیں، اسی طرح ایک رجب بھی ہے، تو ان میں بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے اور ان میں بھی ثواب زیادہ ہوگا، اس میں بھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما ہمارے لیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے اپنے اعمال کی پریکٹس شروع کر دے، راتوں کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنا معمول بناتا رہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ ان دو باتوں کے اعتبار سے وہ رجب کے مہینے میں عبادات دیگر مہینوں میں بڑھا لے تو اچھی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر باقی جو باتیں رجب کے حوالے سے مشہور کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک 22 رجب کے بارے میں ہے اور دوسرا 27 رجب کے بارے میں ہے۔ 22 رجب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس میں مٹھائی تقسیم کرنے، کنڈے بھرنے کی وصیت کی ہے، اور اس حوالے سے کچھ خواب بھی سنائے جاتے ہیں، وصیتیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سند سے ثابت ہیں، اور نہ ہی 22 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش ہے، بلکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش وہ رمضان ہے، 8 رمضان ہے۔ البتہ 22 رجب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ دشمنان صحابہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات پر خوشی بنانے کے لیے یہ ڈنگ رچا ہو، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ 27 رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، لوگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 1000ویں روزہ ہے، اور اس شب کو عبادت کرنے کے لیے کچھ روایات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں یہ موضوع ہیں، من گڑت ہیں۔ 27 رجب کے روزے کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف یہی حیثیت ہے کہ رجب کا ایک روزہ ہے۔ تو الگ سے کہ اس دن روزہ رکھنے کی 1000 مہینے کے برابر ثواب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور کسی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے
کہ مشہور تو یہی ہے کہ 27 رجب شب معراج ہوئی، لیکن شب معراج کے بارے میں تقریباً 35 اقوال پائے جا رہے ہیں، اس لیے تعین سے نہیں کہا جا سکتا کہ شب معراج 27 رجب ہی کیوں ہوئی ہے۔ تو شب معراج کا جو واقعہ ہے اگرچہ وہ 45 صحابہ سے منقول ہے، لیکن انہوں نے رات کی تعین نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس رات کے ساتھ کوئی خاص عبادت یا اس عبادت کی فضیلت منقول نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کے دور میں اور نہ ہی قرون اولیٰ کسی ادوار میں اور اس کے بعد میں آنے والے ادوار میں اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ یہ چند صدیاں پہلے سے ہی اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ اگر متعین بھی ہو کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے، تب بھی شب معراج کا واقعہ اگرچہ عظیم الشان ہے، لیکن اسلامی جو احکامات ہوتے ہیں وہ کسی واقعے کے عظیم الشان ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثلا فتح مکہ بہت عظیم واقعہ ہے، ہجرت مدینہ بہت عظیم واقعہ ہے، لیکن ان دنوں کے اندر کسی عبادت یا کسی طرح کے ان کو منانے یا اس طرح کی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم 27 رجب متعین ہی کر لیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جا رہے ہیں، وہ متعین نہیں ہے، اور صحابہ نے اس کی تاریخ بیان کرنے کا اہتمام بھی نہیں کیا، اور اگر متعین سمجھا بھی جائے تو اس کے ساتھ کوئی احکامات منسلک نہیں ہیں، ہمیں نہیں دیے گئے ہیں، اس لیے اپنی طرف سے احکامات مرتب کرنا اور ان کا ثواب بیان کرنا یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔